خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ آمین۔ وہ اس لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت اس طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے جان دے، ہمارے لیے اپنا خون بہائے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے آزادی اور مخلصی دلائے۔ آمین۔ بائبل مقدس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے خدا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ پہلا لفظ ہے بائبل مقدس میں، خدا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی لفظ پر کچھ دیر غور کریں۔ بائبل مقدس کا بنیادی فوکس بھی خدا ہی کی طرف ہے۔ خدا ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا خدا تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ خدا کی ذات ختم ہونے والی نہیں ہے، خدا کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ ابد ایک ایسا دور ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور خدا جو ہے وہ زمانوں کا خدا ہے۔ تو میں سوچتا رہتا ہوں مختلف طریقوں سے، دعا میں خداوند سے پوچھتا ہوں کہ خداوند کس طور سے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو خدا نے آج میری رہنمائی کی کہ میں اس لفظ پر جو خدا ہے اس پر کچھ دیر آپ سے بات کروں۔ تو میں نے اس کے ہجے کیے، اس کے ہجے بڑے آسان ہیں، خے، دال اور الف۔ خے سے خالق، دال سے دانش اور حکمت کا منبع، اور الف سے اعلیٰ ترین ہستی۔ آمین۔ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر ہم پریچ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ ختم ہونے والا نہیں۔ اگر خدا لفظوں میں سما جائے تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو خدا اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو بیان کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے اور اس میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ قطرہ جو ہے اس کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی، لیکن سمندر کا یہ وصف ہے، سمندر کا یہ بڑا پن ہے کہ وہ اس قطرے کو قبول کر لیتا ہے اور اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن خدا ہمیں اپنی ذات میں شامل کرتا ہے۔ آمین۔ پطرس کہتا ہے وہ ہمیں ذات الہی میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو فراہم کیا ہے تاکہ ہم اس کو قبول کریں اور خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں، اس کی ذات میں شریک ہو جائیں، اور خدا یسوع مسیح کے ہم میراث بن جائیں۔ تو پہلی بات جو میں نے بتائی، خدا خالق ہے۔ خدا اس تمام کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ جتنی بھی آج دعائیں کی گئیں اس میں اس بات کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا کہ خدا خالق ہے، اور خدا نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس زمین کے اندر انسان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے۔ آبی جاندار ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، چوپائے ہیں، درندے ہیں، یہ سب چیزیں خدا نے تخلیق کی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بنانے کا ایک مقصد ہے۔ خدا نے کسی بھی چیز کو کسی مقصد کے بغیر نہیں بنایا، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے میرے اندر اور آپ کے اندر بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھی۔ ہم بھی بہت سی چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تخلیق جو ہے وہ ہمیں باغ عدن میں نظر آتی ہے۔ خدا جانوروں کو لے کر آیا آدم کے پاس، اور خدا نے کہا بھی تو ان کے نام رکھ۔ اس سے پہلے کبھی بھی ان جانوروں کو ان ناموں سے نہیں پکارا گیا تھا جو آدم نے انہیں دیے تھے۔ تو آدم کے اندر تخلیقی قوت خدا نے رکھی تھی، اور اس نے ان کے نام رکھے، اور کسی کو اس نے شیر کہا، کسی کو ہاتھی کہا، کسی کو اس نے گیدڑ کہا، کسی کو مگرمچھ کہا، کسی کو اس نے چڑیا کہا، کسی کو کوا کہا، کسی کو فاختہ کہا۔ جو جو نام اس نے رکھے وہ نام آج تک چلے آ رہے ہیں، اور خدا نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے۔ آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، سائنسدانوں نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی۔ جب ابتدائی زمانہ تھا تو لوگ آگ سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر آگ سے واقف ہوئے۔ اس کے بعد چیزیں بننی شروع ہوئیں، لوگوں نے ماتیں بنانی شروع کر دیں۔ ایک زمانہ تھا کرنسی نہیں تھی، لوگ لین دین کے ذریعے سے، کسی کو مکئی کی ضرورت ہے تو وہ اس کو آٹا دیتا تھا، وہ اس کو آٹا دے دیتا تھا، وہ اسے مکئی لے لیتا تھا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو تقسیم کر کے گزارا کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے پاس روٹی ہے تو کوئی اس سے سالن لے لیتا تھا، اگر کسی کے پاس سالن ہے تو وہ اس کو روٹی دیتا تھا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان نے اپنی اس تخلیقی قوت کو جو خدا نے اس کے اندر رکھی تھی، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تو اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کیا کچھ بن گیا۔ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے اس صلاحیت کو دیکھ کر جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ آمین۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں کہ آپ تخلیق کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ہمارے ارد گرد بہت سے دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نگاہ صرف بند دروازوں پر پڑتی ہے۔
आप अपनी निगाहें बंद दरवाजों से हटाकर उन खुले दरवाजों पर रखें जो खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए खोल रखे। तो हम तख्लीक कर सकते हैं। हमारे अल्फाजों के अंदर लिखा है, खुदा ने रोशनी के लिए कहा कि रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। खुदा ने जो कुछ कहा हो गया। तो मेरे और आपके लफ्जों के अंदर भी खुदा ने कुव्वत रखी। आप जो कुछ बोलते हैं, आप जो कुछ डेली सोचते हैं, इसके अंदर तख्लीकी कुव्वत पाई जाती है। तो आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि हम हर रोज अपनी जिंदगी में क्या तख्लीक कर रहे हैं। हम जो बुरे हालात फेस कर रहे हैं उसके अंदर बड़ी हद तक हिस्सेदार हम खुद हैं। हमने इन हालात को खुद अपने लफ्जों से क्रिएट किया है, हमने अपनी सोचों से इसको क्रिएट किया है। हम दूसरों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। किसी खूबसूरत बंदे को देख लें तो हम शीशे में अपने आप को देख के कहते हैं, यार मेरा नाक केंज है, मेरे बाल कैसे हैं, वो इतना लंबा चौड़ा है, मैं बड़ा पस्त का दूं, वो बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट है, मैं बड़ा मोटा और भद्दा हूं। हम अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं, एहसास कमतरी का शिकार होना इस बात की दलील है कि हमने अपने अंदर अच्छाइयों को देखना छोड़ दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? एहसास कमतरी का शिकार वो शख्स होता है जो अपने अंदर कुछ भी नहीं पाता। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदा ने मेरे अंदर और आपके अंदर, हम सब के अंदर एक ऐसी मुनफरिद चीज रखी है जो आपके अलावा किसी और में नहीं है। जो चीज खुदा ने आपके अंदर रखी है वो पूरी दुनिया में किसी और के अंदर नहीं है। जो आवाज आपकी है वैसी आवाज पूरी दुनिया में और किसी के नहीं होगी। आपकी नकल करके कोई वैसी आवाज बना सकता है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगी। जो ओरिजिनल आवाज आपको खुदा ने बख्शी है वो आपकी है। जो सलाहियत मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। हमारे मुल्क का एक बहुत मशहूर एंकर गुजरा है, फौत हो गया है, मोइन अख्तर, मशहूर आदमी। तो एक दफा मोइन अख्तर का इंटरव्यू करते हुए किसी शख्स ने कहा, आप जैसा अब कोई और नहीं आएगा। उसने कहा, मेरे जैसा कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि मोइन अख्तर एक ही है। मोइन अख्तर से यहाँ तो कमतर आएगा, यहाँ तो मोइन अख्तर से अच्छा आएगा, लेकिन मोइन अख्तर दोबारा नहीं आएगा। तो आप जो इस जमीन पर हैं, आप जो जिंदगी गुजार के जाएंगे, आप उसके जिम्मेदार खुद हैं। खुदा ने आपके अंदर मखसूस सलाहियतें रखी हैं और वो मुनफरिद हैं, और आपने उस सलाहियत को खोजना है। और वो खोजेंगे कैसे? जब आप खुदा की हुजूरी में बैठेंगे। खुदा उस सलाहियत को उभारेगा और आपके अंदर से उसको बाहर निकालेगा और आप उसे पहचान जाएंगे, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरर खुदा है। खुदा ने आपको बनाया है और खुदा जानता है कि उसने कौन सी खास बात आपके अंदर रखी है। तो हम बात कर रहे हैं, खुदा खालिक है, खुदा ने तख्लीक किया है सब कुछ, और खुदा जिस चीज को तख्लीक करता है खुदा उसकी हिफाजत भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर कोई अच्छा सा फ्रेम बना लें, कोई अच्छी सी तस्वीर बना लें, तो आप उसकी हिफाजत करते हैं कि कहीं इसको कोई बच्चा इस पे लकीर ना मार दे, कोई बच्चा कैंची से इसको काट ना दे। हम इंसान होते हुए अपनी बनाई हुई चीजों की बड़ी कदर करते हैं और हमारे वसाइल भी महदूद हैं। हम अगर तस्वीर बना के जाएं तो जितनी देर तक हम मौजूद हैं उतनी देर तक तस्वीर की हिफाजत कर सकते हैं। जब हम बाहर जाएंगे सौदा लेने के लिए तो बच्चा आजाद है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, फिर बच्चे की मनमानी। लेकिन खुदा हर जगह पर हाजिर और नाजिर है, वो बसीर खुदा है। उसने दाऊद को बनाया है, दाऊद को मियां मीर बस्ती के अंदर रखा है, और खुदा हर वक्त इसे देखता रहता है। खुदा की आंख कभी भी इससे अलग नहीं होती। खुदा की आंखें मेरे से कभी अलग नहीं होती। उससे मुझे बनाया है, मैं उसकी तख्लीक हूं, और खुदा मेरे लिए फिक्रमंद है, खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। सो हम लोग ये समझते हैं कि खुदा ने हमें बनाया है और बस छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। खुदा मेरे लिए और आपके लिए प्लान्स बनाता है। ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा के मंसूबे मेरे लिए इतने ज्यादा हैं, रेत के जर्रों की तरह, मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। अगर मैं आपको रेत, मुट्ठी भर के रेत पकड़ा दूं और आपको ये जिम्मेदारी बख्शूं कि जी आप इसको गिन के मुझे बताएं, आप नहीं गिन सकेंगे, क्योंकि कई रेत के जर्रे इतने छोटे हैं इंसानी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो खुदा के मंसूबों को वो रेत के जर्रों से तशबीह देता है। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए इतने मंसूबे बना रखे हैं कि हम उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या कुछ खाना है, खुदा ने पहले से मुकर्रर कर रखा है। कौन सी तारीख में किस डेट पर यह बिरयानी खाएगा, कौन सी तारीख में किस जगह पर यह शादी में जाएगा, वहां पर इसको कोफ्ते मिलेंगे। खुदा को पहले से पता है। He knows, वो जानता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपकी फिक्र पहले से कर रखी है। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा खालिक है। अगर खुदा हमारा खालिक है तो वो हमारा मुहाफिज भी है। अगर खुदा हमारा मुहाफिज है तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो खुदा की जात की पहली खूबसूरत बात, खुदा की सिफात अनगिनत हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन जो बातें हम जानते हैं खुदा के मुतालिक, मैंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई अय्याम में जब मैं मसीह के साथ चलना शुरू हुआ तो मैंने एक चीज सीखी थी जिस पर मैं अमल पैरा हूं। जितना ज्यादा किसी शख्स का खुदा के मुतालिक तसव्वुर नाक़िस है, उतनी ही ज्यादा उसकी जिंदगी परेशानी का शिकार होगी। जितना ज्यादा किसी शख्स का खुदा के मुतालिक तासुर और रुझान अच्छा है, उतना ही ज्यादा उसकी जिंदगी खुशहाल होगी।
آپ جتنا زیادہ خدا کو جانتے جائیں گے آپ اتنے زیادہ پرسکون ہوتے جائیں گے. جتنا زیادہ ہم خدا سے لا علم ہوں گے ہماری زندگی اتنی ہی زیادہ پریشانیوں اور کٹھنائیوں کا شکار ہوگی. آج کلیسیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم تو چرچ میں محض اس لیے آتے ہیں کہ ہماری رسولی غائب ہو جائے. ہم تو چرچ میں محض اس لیے آتے ہیں کہ ہماری کمیٹی جو نہیں مل رہی مل جائے. ہم تو چرچ میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں. ہم تو چرچ اس لیے آتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر پکھے تھلے بہ جائیں گے اتنے بابا جنریٹر لگا، چلو تھوڑی دیر گلی کسی ماسی نے مل لاؤں گے، کافی دیر ہو گئی، چلو چرچ ہی ملاقات ہو گئی. ہم رشتے داروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کو ملنے کے لیے آئیں تو ہم خدا کو جان پائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم خدا کو جان پائیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی. کیونکہ جتنا زیادہ آپ کسی کو جانتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس پہ اعتماد اور اعتقاد کرتے ہیں. میں بھائی کو، آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. تقریباً 22 سال سے میں نے جانتا ہوں. 2 سال 3 سال آپ کی منگنی رہی ہے، تو 23 سال سے تقریباً میں بھائی کو جانتا ہوں. تو 23 سالوں کا ایک وسیع وقت ہے جو میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اور ان 23 سالوں میں میں نے ان کی شخصیت کے لا تعداد پہلوؤں کو دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے. تو اس 23 سال کے تجربے پر میں ان پر اعتماد کر سکتا ہوں. بہت سی باتوں میں، زیادہ تر 100 میں سے زیادہ تر باتوں میں میں ان پر اعتماد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. میرا اعتماد کیوں ان پہ مضبوط ہوگا، ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں. اسی طرح جب ہم خدا کو جاننے لگتے ہیں تو ہم خدا کے وعدوں پر یقین کرنے لگتے ہیں. فکر نہ کرو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کیونکہ ہم خدا کو جانتے ہیں اس لیے ہمیں خدا کی بات پہ یقین آ جاتا ہے. اور جب ہم خدا کو نہیں جان رہے ہوتے تو یہ تمام وعدے ہمارے لیے عجیب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، ہماری لائف میں یہ کیسے ہوگا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خالق ہے، اور خدا نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اگر خدا نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. ابھی پچھلے اتوار ہم نے جو پیغام سنا ہے جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کس طرح ہم خدا کی رہنمائی میں ان بیابانوں میں سے گزرتے ہیں، اور خدا بنی اسرائیل کو بیابان میں لے کر آیا اور خدا انہیں سکھانا چاہتا تھا کہ میں کیسا ہوں. ہم مصائب میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں، اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم کندن بن کے باہر نکلیں. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں سنوارتی ہیں، سکھاتی ہیں، ہمیں ترتیب دیتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرا خالق ہے اور وہ میرا محافظ بھی ہے. میری تمام ضرورتوں کے لیے وہ فکر مند ہے. فقط اتنا سا مکاشفہ کیا ہماری زندگی کو پرسکون نہیں بنا دیتا کہ خدا میری فکر کر رہا ہے، مجھے ہر روز دیکھتا ہے. میں اس طرح سے ہر وقت اپنے بچے کو دیکھتا رہتا ہوں. میرا بچہ اب چلنا پھرنا سٹارٹ ہوا ہے اور وہ مختلف چیزوں کو پکڑتا ہے اور وہ گر بھی جاتا ہے. میں اسے بچانا چاہتا ہوں لیکن بچا نہیں پاتا، کئی دفعہ وہ گر جاتا ہے. لیکن خدا ایسا نہیں. ہاللیلویا. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. میں کئی دفعہ دور کھڑا ہوں تو وہ میرے سامنے گر جاتا، میں کہنا روک روک روک، لیکن وہ گر جاتا. لیکن خدا کا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ میں پکڑ لیتا. زبور 18 کے اندر لکھا ہے آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا مینوں رب بچاوے گا، وہی ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے گا. ہاللیلویا. سو اپنی زندگی کے اندر خوشی منائیں کہ آپ ایک ایسے خالق خدا کی پرستش اور عبادت اور ستائش اور مدح سرائی کرتے ہیں جو اونگتا نہیں ہے، جو سوتا نہیں ہے، جس سے نیند نہیں آتی، جو ہر وقت بیدار رہتا ہے. پریز دی لارڈ. اور دوسری بات، دال سے میں نے بتایا تھا کہ خدا دانش اور حکمت کا منبع ہے. خدا بہت ذہین ہے. خدا کی کوئی بھی چیز، خدا کا کوئی بھی پلان، خدا کا کوئی بھی منصوبہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، غلط ہوتا ہی نہیں. اس نے روز ازل سے جو منصوبے بنائے تھے وہ ایز اٹ از پورے ہو رہے ہیں. انسان اس کے اندر وقتی طور پہ مداخلت چاہے ڈالنے کی کوشش کرے لیکن خدا کے منصوبوں کو روکا نہیں جا سکتا. تو خدا کی حکمت اور دانش جو ہے وہ بہت وسیع ہے. میری اور آپ کی دانش بڑی محدود ہے. آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہمارے اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ہم وقتی طور پر حالات کو دیکھ کر، اپنی جیب کو دیکھ کر، اور کئی دفعہ دوسروں کو دیکھ کے جلس بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں. اس نے موبائل لیا ہے. ہم زیادہ تر کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے تنگ ہیں. تنہا 6000 ہے، موبائل 16000 کا لے لیا. اب آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیں، جس کی 6000 سیلری 16000 کا موبائل لے کے اس نے قرض ہی اٹھایا ہوگا کہ خدا اوپر سے کیوں موبائل پھینکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. ہمارا کام چل رہا ہے. میں نے دیکھا ان پڑھ لوگ ہیں، نہ انہیں میسج کرنا آتا ہے، نہ انہیں تصویر کھینچنی آتی ہے، لیکن موبائل بڑا مہنگا رکھا ہوا. وجہ کی کہ ہم سائے کو لیں. اب ہم سائے کے پاس ہے تو اسے دکھانا تو ہے کہ میں بھی کاٹ نہیں دے رہا. تو خدا جو دانائی اور حکمت رکھتا ہے وہ ہم سے بہت فرق ہے. خدا کے منصوبے ہم سے بہت عجیب ہیں، خدا کی حکمت اور دانائی ہم سے بہت زیادہ وسیع ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں اس چیز کی منادی بھی کرتا ہوں، اس چیز کی پریکٹس بھی کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں کہ میں خدا کے منصوبوں کو فالو کروں. آمین. آپ خدا کے منصوبوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟
آج بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، جب بھی ہم وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دعا کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں پادری صاحب آپ ذرا دعا کر کے پوچھیں کہ خدا کی کیا مرضی. میں کہا خدا دیا ہے مرضی، اب پڑھو تو پڑھو. بھائی بائبل مقدس کے اندر اتنے وعدے، پہلے ان کو تو دیکھ لو، ان کو تو جانچ لو، ان کو تو پرکھ لو، اس پر تو ایمان رکھ لو. کیا خدا بائبل مقدس میں سے ہٹ کے آپ کو کوئی نیا کلام دے گا؟ خدا نبوت کا دروازہ ابھی خدا نے بند نہیں کیا. خدا اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے ابھی بھی خادمین کو استعمال کرتا ہے، انہیں نبوت دیتا ہے. لیکن سب سے معتبر چیز خدا نے آپ کو دے دی ہے. ہم اس کو چھوڑ کر پادریوں سے کہتے ہیں بھائی صاحب پتا کرو کہ میرا کی مسئلہ ہے، دیکھو ذرا نظر مارو. نظر مارنے کا مقصد کہ کسی نے جادو تو نہیں. یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنی غلطیوں کو شیطان پہ ڈالنا. یہ بڑا آسان طریقہ، لوگوں کو یہ بڑا سوکھا طریقہ مل گیا. لوگوں کے گھروں میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی خادم کہہ دے کہ جی تہاڈے تے جادو ہویا، کہنا ویکھیا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار میں تو شراب پینا، میں تو بیوی نو مارنا، میں تو محلے داراں تنگ کرنا، میں ہڈ حرام، میں توبہ نہیں کیتی، میں کلام نہیں پڑھتا، میں دعا نہیں کرتا، میں گیت نہیں گاتا، میں چرچ نہیں جانا، میں رفاقت نہیں رکھتا، میرے اندر اینیاں برائیاں نے، ایسی وجہ تو میری لائف سے پرابلم. وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو جادو ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات میری؟ ہم اپنی غلطیوں کو بآسانی شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ باغ عدن سے چلا آ رہا ہے. خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا؟ کیا تو نے وہ پھل کھایا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کھادا ہے، جڑی عورت تمہیں نال کیتی ہے نے کیتا. عورت نے سانپ پہ ڈال دیا. سانپ کو کنوں کہنا؟ سانپ چپ کر کے بیٹھا رہے. خدا نے کہا سب کو سب معلوم ہو. اور یہ سلسلہ باغ عدن سے چلا آ رہا ہے. میں نے نہیں کیا، اس نے کیا. یہ انسلٹ میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، میری بیوی نے کہا تھا. بیوی کہندی ہے میرا بندہ تو کدی میری گل ماندا ہی نہیں. اپنے بچے نے میں کیا سی موٹر سائیکل تے نہ جا، پھر نکل گیا لت اڑا کے آ گیا. ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہمارا ہے. تو وہ شخص بزد تھا، وہ کہنے لگا نہیں میرے پہ جادو ہے. میں کہا نہیں سر جی جادو نہیں، تہاڈا مسئلہ ہو رہا ہے. اور آج بہت سے خادمین ایسے نکل بھی آئے جو لوگوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ گھروں کے اندر جا کہتے ہیں ہم نے اژدہا دیکھا ہے آپ کے گھر میں، ہم نے آپ کے گھر میں کالی عورت دیکھی ہے، ہم نے آپ کے گھر میں فلاں چیز دیکھی ہے، میں ایک باندر دیکھا ہے. اور لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوگا، واقعی ایسا نہیں. یہ پادری ٹھیک ہے. 100 ساڈے گھر پادری آئے انہوں نے باندر نظر نہیں آیا، اینو آیا نظر، ایدی اکھاں کھلیاں ہی. میں کہتا ہوں ایسے خادم خود بندر ساتھ لے کے آتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی روزی روٹی چلانی. کیونکہ اگر بندر کا بتا دے گا تو اگلی باری جدو آئے گا تو پھر باجیاں نو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گی. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حکمت اور دانائی سے باز آئیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ خدا کے منصوبوں سے واقف ہوتے جائیں گے. ہم خدا کے منصوبوں سے واقف اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے. اور میں افسوس سے بات کہتا ہوں، بہت سے خادم اس دن بائبل کھولتے ہیں جس دن انہوں نے کلام سنانے جانا ہوتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. وہ کھولتے اس دن ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ انہوں کیڑی آیت جو بولنا، وہ رینجن فرول دیں کدھر جانا ہے. اگر ایک مہینہ انہیں موقع نہ ملے تو وہ بائبل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے خادم. اور یہ افسوسناک بات ہے، انہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو خادم کہتے ہوئے کہ ہم خادم ہیں. خادم تو وہ ہے جو ہر روز خدا کے کلام سے سیر کرتا ہے اپنے آپ کو، ہر روز خدا کے کلام سے اپنے آپ کو غسل دیتا ہے، اپنی سوچوں کو مثبت بناتا ہے، اپنی سوچوں کو تازہ کرتا ہے، خدا کے کلام سے تر و تازہ ہوتا رہتا ہے. وہ خادم ہے. اور وہی مسیحی ہے جو ہر روز خدا سے رفاقت رکھتا ہے. تو خدا سے رفاقت رکھیں، خدا کے کلام پر غور کریں، کیونکہ خدا ہی ہماری ذات کا واحد مرکز ہے. اگر ہم اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. آپ نے اسلام آباد جانا اور آپ کراچی کے روڈ پہ چڑھ جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم خدا کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری لائف کا فوکس خدا نہیں ہوگا ہم برکت نہیں پا سکتے. میں نے پہلی بات بتائی کہ خدا خالق ہے اور خدا ہمارا محافظ بھی ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس کی پرستش کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہیں فکروں سے ہٹا کر خدا کی پرستش کی طرف لگائیں، اپنی نگاہیں مصائب سے ہٹا کر خدا کی طرف فوکس کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے. اور آخری بات، خدا خے دال اور الف اعلیٰ ترین ہستی ہے. خدا کیا ہے جی؟ اعلیٰ ترین ہستی، سپیریئر ہے، سب سے اوپر، بلند و بالا ہے. خدا سے اوپر کسی کی ہستی اور ذات نہیں. ہاللیلویا. دنیا میں بڑے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، بڑے بڑے دیوتاؤں کو لوگ مانتے ہیں، لیکن ان دیوتاؤں کو ہم نے خدا کے آگے گھٹنے ٹیکتے دیکھا. ہاللیلویا. مصر کے اندر بڑے بڑے دیوتا تھے، پانی کا دیوتا، پتہ نہیں سورج دیوتا اور کون سے دیوتا. پانی کو بھی، دریاؤں کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دریا جو ہیں یہ ہماری زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، ان سے زندگی نکلتی ہے. تو خدا نے انہی دریاؤں کو خون بنا دیا. اپنے ایک اتنا سے خادم کی
बदौलत जिसके पास एक लकड़ी का साथ और उसने उसको दरियाओं पे बढ़ाया तो सारा खून हो गया। मतलब ये है कि उनके देवताओं को मार दिया खुदा ने। और लिखा है जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला तो उसने कहा कि अब मैं इनके देवताओं को सजाएं दूंगा। क्या करूंगा? इनके देवताओं को सजाएं दूंगा। तो सजा तो वही देता है ना जो इंसाफ करने वाला होता है, जो बड़ा होता है। और सजा किसको दी जाती है? जो गलत होता है। तो वो गलत थे सारे जिनकी पूजा की जा रही थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं और आप एक ऐसे खुदा के फॉलोअर हैं जिससे बड़ा कोई है नहीं। बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए अगर कोई इसे समझे तो। आप सुपीरियर लोग हैं, हम खुद सुपीरियर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है हमें सुपीरियर बनने की जरूरत नहीं है। हम हैं ही सुपीरियर, हम हैं ही खास तरीन लोग, हमें खास बनने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है शादियों में जीपोगरी फैशन करके चले जाते हैं ताकि सारे सामने देखो कहन के है बंदे ने केंज दे वाल वाए हुए, सिर्फ अलहदा नजर आने के। इतने दिन मोटे पहन लेंगे, कड़े बैंड और स्लीपें डाली हुई हैं, पैंटें फाड़ी हुई हैं, अलग नजर आए। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आमीन। अगर आप मसीह में हैं तो आप छुप नहीं सकते। आपको कोई छुपाने की भी कोशिश करेगा, आप नहीं छुपे। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप मसीह में नहीं है तो जितना मर्जी उभरने की कोशिश करें, आप नहीं उभर सकते, आप नीचे ही जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी इमारत ही रेत पे बनाई। तो रेत ने तो गिरना ही। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे तो कदमां नूं बख्शी उस तबारी। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने अंदर अपनी शख्सियत में खुदा के तस्वर को बेहतर बनाने की कोशिश करें, दुआ करें, उससे कहें खुदावंद तू कैसा है। एक शख्स कहने लगा खुदावंद यीशु मसीह से, तू मेरी बेटी पर चल के हाथ रख तो मेरी बेटी शिफा पाएगी। उसका खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक इल्म लिमिटेड था, थोड़ा इल्म था, यीशु को कम जानता था। तू चल के हाथ रख तो मेरी बेटी शिफा पाएगी। यीशु ने उसे मना नहीं किया, उसको टोका नहीं और चले गए उसके साथ। एक शख्स कहने लगा तू यहीं से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। आमीन। दो लेवल हैं जो हमें यहां पर नजर आते हैं, महदूद और वसी। उसने कहा मैं भी सूबेदार हूं, मेरे नीचे भी एक पूरी पलटन है सिपाहियों की। मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। वो समझता था कि बात इख्तियार है। उसने कहा तू यहीं से कह देगा तो काम हो गया। और खुदाम यीशु मसीह ने हुक्म दिया और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि इस वक्त पे तेरे खादिम को शिफा हुई थी। उसे याद आ गया कि इस वक्त पे यीशु ने हुक्म दिया था। हमने देखा है कि कुछ लोगों ने इन सालों में उन्होंने अपने मौजों को खुद मुश्किल किया। लास्ट टाइम शायद मैंने बात बताई थी कि हम एक भाई के लिए दुआ करने के लिए जाना था, तो मैं और भाई दाऊद दुआ कर रहे थे। मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया तो कादी साहब ने मुझे कॉल की तो मेरा मोबाइल ऑफ जा रहा था। इसके बाद इन्होंने मैंने जब ऑन किया तो इनकी कॉल आ गई मेरी। तो ये कहने लगे कि यार आपने मोबाइल ऑफ किया था। मैंने कहा जी हम दुआ कर रहे थे। तो ये कहने लगे कि फलां फलां भाई का फोन आया है तो वो कह रहा है कि आप दोनों दुआ के लिए आओ तो वो बच्चा शिफा पा जाएगा। तो मैंने कहा कि जी मैं आ जाता हूँ भी। उन्होंने कहा कि यार मैंने उससे कहा था, अभी तो उस बात को भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, तो मैंने उससे कहा था कि मैं आ जाता हूँ तो मैं आके दुआ कर देता हूँ, क्योंकि शहजाद से मेरा राब्ता नहीं हो रहा तो मैं आके दुआ कर देता हूँ। वो कहने लगा नहीं आप दोनों आएंगे तो फिर होएगा मौजा। समझ आई बात? वो ये कह सकता था कि हाँ भाई आप आ जाएं, हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदा मौजा करेगी, लेकिन उन्हें मैनू नाल एवं पा ले। हालांकि मेरे जानना कुछ भी नहीं होता, यीशु के जाना सब कुछ होता। तो पादी साहब के साथ यीशु ने जाना था। सो अपनी जिंदगी में खुदा के तस्वर को बेहतर बनाएं। जितना ज्यादा आप खुदा को बेहतर तौर से जानेंगे उसका बहुत मुस्बत असर आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। आमीन। और खुदा को बेहतर तौर से जानने के लिए जरूरी है कि हम हर रोज खुदा के कलाम का एक अच्छा खासा हिस्सा पढ़ें। 2 आयात नहीं, 3 आयात नहीं, खासा हिस्सा। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 8 रोटियां आराम से खा लेते हैं, दिन में 8 रोटियां खा लेते हैं, लोहरी खा लेते, सुबह भी 2 पराठे, फिर उसके बाद उन्हें 12-1 बजे भूख लग जाती है, या फिर 3 बजे भी कोई सिलसिला चला लेते हैं, और फिर रात को भी खाते हैं। और चैप्टर कितने पढ़ते हैं बाइबल के? एक वाला कहना मैं समझ समझ के पढ़ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता भाई साहब, मैं समझ समझ के पढ़नी। अच्छा जी, एक आयत पढ़ोगे तो पता नहीं पूरी उम्र भी गुजर जाएगी तो फिर भी बाइबल खत्म नहीं हो सकती। और जब एक आयत आपने पढ़ी थी 3 साल पहले तो वो कहाँ याद होगी? कोरिया के अंदर हर शख्स 1 महीने में 1 दफा बाइबल पढ़ता है, साल में 12 दफा। और हम यहाँ पे कितने ईजी हैं। वहां पे वो कहते हैं, पादरी कहते हैं हम बदरूहें अब नहीं निकालते, हमारे बच्चे निकालते हैं, असी तो दुआ करने हैं। जैसा कि अमाल की किताब में लिखा, उन्होंने कहा हम तो दुआ रोजे में मशगूल रहेंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम संभालो। तो इतने बेचारा पादरी सब कुछ ही कर रहा होंगे।
کل میں ایک جگہ پہ عبادت کے لیے گیا تو وہاں پر جاتے ہیں، ہفتہ وار جاتے ہیں، بیل آتے ہیں، تو وہاں پر جب میں پہنچا تو کوئی پچھلے 2-3 ہفتے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ بہنیں مجھ سے گلا کرنے لگی، 2-4 بھائی بھی آ گئے، کہنا جی اسی بڑے ناراض ہوں۔ میں کہا وہ کہہ رہے تم ناراض ہو؟ کہنا جی تسی 2 ہفتے آئے کیوں؟ میں کہا یار میں 2 ہفتے نہیں آیا تھا، تسی کہڑا میں نے پوچھے تسی نہیں آئے۔ پہلے میں نے ان کی سنی بات، میں نے کہا اچھا اگر میں نہیں آیا تو آپ نے منگل کو کیا کیا؟ آپ جمع ہوئے؟ کہنے جی نہیں۔ تو میں کہا پھر گلا تو میرا بند کہ اگر میں آؤں گا تو آپ دعا کریں گے اور اگر میں نہیں آؤں گا تو آپ ایزی ہیں۔ کہنا جی تسی ساڈے استاد ہو۔ میں کہا یار وہ کیڑا استاد ہے جڑا گھر آندا شاگرد آندا سکول چک کے تہاڈے گھر لین دین، موڈیاں دے سکول چکیا ہوندا استاد نے کہ جی میرا بچہ ہے سکول ہے۔ اسٹوڈنٹ جاتا ہے، یہاں پہ ایسے شاگرد منہ زور ہیں، وہ کہنا استاد ساڈے کول آئے اسی کیوں جائیے وہ دیکھو، وہ ساڈا ملازم ہے اسی تھوڑا دے ملازم۔ اور میں لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یار ہم خدا کے خادم ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں۔ خدا ہمیں کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کی خدمت کرو، لیکن اگر لوگ ہم سے کہیں گے کہ ساڑی خدمت کرو تو ایسی نہیں کرنی۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں غلطیوں کے ختم ہوں، اگر میں آدمیوں کی بات مانتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ یہاں پر ہر بندہ خدا سے ہٹ کے ہمیں اپنی بات منانا چاہتا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں یار کلام میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، کہنا نہیں پائے صاحب تسی کر دو، میرا بچہ کہہ رہے۔ میں کہہ رہا کیوں کر دئی؟ ایک کام کلام میں لکھا نہ کرو، کہنا جی میرے منڈے تسی نکاح پڑھ دو۔ وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے، کڑی اتوں بھج کے آ گئی، تو وہ کہہ رہا جی میں تہاڈے چرچ دا ممبر نہیں ہے گا، وہ اپنی ممبر شپ اترا رہا ہے، کہنا میں تہاڈا ممبر نہیں، تسی میری گل نہیں مان رہے، بھائی صاحب ہے نکاح پڑھو۔ تو کہنا جی کڑی تو پہلے نکاحی ہوئی ہے، وہ کہنا جی وہ منڈا نہیں سی ٹھیک ہے گا۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے بعد میں پولیس پکڑ کے لے جاتی پادری کو، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے پادری، تو آپ نکل جاتے ہیں، کہتا جی اسی انہوں پھاڑ کے تھوڑا کرایا، گن پوائنٹ تو تھوڑا کرا، انہیں اپنی مرضی نہ کی، انہیں پیسے لے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اور ہم جتنے بھی ہیں اس کلیسیا کے افراد ہیں، ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے پڑھیں کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے اور ہم خدا کے متعلق بہتر انداز میں جاننا شروع ہو جائیں۔ جتنا زیادہ ہم خدا کو بہتر طریقے سے جانیں گے، ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے اور ہینڈل کریں گے، اور ہمارے کام بے وقوفی پر مبنی نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی اس حکمت پر مبنی ہوں گے جو خدا نے ہمیں بخشی ہوگی۔ آمین۔ تو خدا میرا اور آپ کا خالق ہے، دانش اور حکمت کا منبع ہے، اور خدا اعلیٰ ترین ہستی، آپ اس کی پرستش کریں، آپ اس کی مدح سرائی کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے سکے۔ گاڈ بلیس یو۔